قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آخرت کی فلاح کے لیے اس دنیا میں جو چیز ہمیں بطور ہدف دی گئی ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ ہے، یعنی کہ اسے پاکیزہ بنانا ہے۔ چنانچہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ خصوصیات اس کے اندر پیدا کریں، یا کم سے کم ان خصوصیات کا جائزہ لیں جو انتہائی منفی ہیں اور ہمارے نفس میں، یعنی نفس سے میری مراد یہ واضح کر دوں، شخصیت ہے۔ نفس قرآن مجید کی تعبیر میں شخصیت کو کہتے ہیں، انسان جو اصل میں ہوتا ہے، یہ جسم نہیں ہے صرف، بلکہ جو اندر روح کہلاتی ہے، عام طور پر روح کہلاتی ہے، اور جو اصل انسان ہوتا ہے، جو برس برس تک ایک ہی رہتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ایک ہی رہتا ہے، جسم تو بدل جاتا ہے، وہ اصل میں نفس ہے، جس کو عام زبان میں شخصیت کہتے ہیں۔ اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ رذائل سے اسے بچایا جائے، یہ واضح رہے کہ یہ چیزیں مذہبی نوعیت کی نہیں ہیں، لیکن باعتبار نتیجہ ان سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ مذہبی طور پر یا اخلاقی طور پر یا ایمانی طور پر شدید مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ پہلا جو وصف ہے جس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، وہ وصف ہے اعتراف۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اعتراف کی عادت نہیں ہوتی، یعنی ہم کسی غلطی کو مانتے نہیں ہیں، اسی طرح کسی کی بڑائی بھی نہیں مانتے، اپنے علاوہ ہم کسی کو درست نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو ہمیشہ درست سمجھتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اپنی ہم جسٹیفیکیشن کرتے رہتے ہیں، اپنے رویے کی، اپنی سوچ کی، اپنے فکر کی، اپنی ہر غلطی کی ایک توجیہ، ایک تعویل کا راستہ ہمارے پاس کھلا ہوا ہے، اور ہم اس غلطی کی چونکہ توجیہ کر لیتے ہیں تو اب اصلاح بھی نہیں کرتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اعتراف اصل میں اگر نہ ہو تو انسان توجیہ تعویل کرتا ہے، اور توجیہ تعویل کرتا ہے تو پھر اصلاح نہیں کرتا، اصلاح نہیں کرتا تو خرابی رہتی ہے، اور پھر خدا کا غضب اور لعنت آتی ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو حضرت آدم کے قصے سے سمجھیے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کے حضور نافرمانی کی، سرکشی کی، اور اس کے بعد اس کی توجیہ پیش کی کہ آپ نے مجھے برتر بنایا تھا، اس لیے میں نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس پہ خدا کی لعنت ہو گئی۔ حضرت آدم نے بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر وہ قائم نہیں رہے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا، نتیجہ ہی نکلا کہ اس سے پہلے وہ عام انسان تھے، اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ تو پہلا وصف یہ ہے کہ اعتراف کی عادت پیدا کریں اور توجیہ تعویلات سے پرہیز کریں۔ دوسرا جو وصف مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، وہ مثبت انداز فکر ہے۔ مثبت انداز فکر کیا ہے؟ کہ دنیا میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں، جس وقت ہم ان میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 100 چیزیں اچھی ہیں لیکن 2-4 چیزیں خراب ہیں۔ تو منفی فکر کا آدمی کیا کرے گا، منفی سوچ کا آدمی کیا کرے گا؟ ان 2 چیزوں کو اپنی نگاہوں کا ہدف بنا لے گا، اپنی نگاہیں انہی پہ گاڑ دے گا۔ اس کے بعد اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، دنیا میں ہر چیز میں اسے خرابی نظر آئے گی۔ وہ پورے معاشرے میں سے 2-4 ایگزامپلز اٹھائے گا اور اس کو جنرلائز کر کے اس کا انطباق ہر چیز پہ کر دے گا۔ یعنی ہم گویا کہ گندگی کی مکھی بن جائیں گے جو 100 اچھی چیزیں، صاف چیزیں چھوڑ کے گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے، اور شہد کی مکھی نہیں بنیں گے جو چن چن کے پھولوں پر اور رنگوں کے پیچھے جاتی ہے۔ تو یہ رویہ جس وقت ہم اختیار کرتے ہیں، ویسے تو ایک شخصی رویہ ہے، لیکن دیکھیے اس کا مذہبی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ کا انسان ہمیشہ تلخ رہتا ہے، ہمیشہ بدعمل رہتا ہے، اور ذہنی طور پر ہمیشہ وہ مایوس رہتا ہے۔ تو اس کے اندر کی تلخی غصے کو ابھارے گی، اس کے اندر کی بے عملی جو ہے اسے بدکردار بنائے گی، اور مایوسی ہم سب کو معلوم ہے کفر تک لے جاتی ہے انسان کو۔ تو یہ سب چیزیں جو شخصی اوصاف ہیں، دیکھیے کس سطح کے نتائج پیدا کر رہی ہیں۔ تیسری اور آخری چیز جس کی طرف میں خاص طور پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسان میں ہمیشہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر انسان ترقی نہیں کر سکتا، یعنی دنیا میں بھی نہیں کر سکتا اور آخرت میں بھی نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے، زندگی میں کسی بھی جگہ پہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کم علم ہونے کو جانیں، علم نہ ہونے کو جانیں۔ اس کے نتیجے میں ہم سیکھیں گے، ہم سمجھیں گے، لیکن اس کے برعکس ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے، بتانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اسے کسی بڑی سے بڑے آدمی کی بات کو بھی سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں ہم اصل میں جہل کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تعصبات کے اسیر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم خلاف حق بات کہتے ہیں، ہم خود بھی گمراہ ہوتے ہیں،
اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنی آخرت کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو یہ شخصی اوصاف ہیں جن کے بارے میں ہمیں متنبہ رہنا چاہیے اور ان کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔